بلیٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں کرونا صورتحال کی۔ کرونا وائرس سے مزید 157 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 6000 کے قریب نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 11.27% رہی۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور ڈاکٹر شہید ہو گیا۔ ملک میں کل سے 60 سے 64 سال کی عمر کے شہریوں کی واک ان ویکسینیشن کا آغاز ہوگا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے کہ 60 سال سے زائد عمر کے تمام رجسٹرڈ شہری سینٹر جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ویکسینیشن سینٹرز اتوار کو بھی کھلے رہیں گے۔ جبکہ اسلام آباد میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے پاک فوج کے جوان متحرک ہو گئے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پولیس اور پاک فوج کے جوانوں کے ہمراہ تجارتی مراکز کا دورہ کیا۔ اس دوران SOPs کی خلاف ورزی پر ایک دکان کو سیل اور جرمانہ بھی کیا گیا۔ کراچی میں SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے لائنز ایریا میں قائم بچت بازار بند کرا دیا۔ ادھر بنوں میں انتظامیہ نے 1700 سے زائد دکانیں بند کرا دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بروقت لاک ڈاؤن کر کے کرونا کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کرونا حکومتی نااہلی کی وجہ سے قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ کرونا وائرس کو قابو کیے بغیر معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنا ممکن نہیں، لیکن عمران خان کی کوشش مفت امدادی ویکسین کا حصول رہی۔ کرونا ریلیف فنڈ کے 1-1 روپے کا حساب ہوگا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے تک کیسز کم نہ ہوئے تو مکمل لاک ڈاؤن کا سوچنا پڑے گا۔ دستیاب آکسیجن کا 90% استعمال ہو رہا ہے۔ سپلائی سسٹم اس قابل نہیں کہ ایک حد سے زیادہ آکسیجن دے سکیں۔ کرونا کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ ہسپتالوں میں آکسیجن کا استعمال 7 گنا بڑھنے سے قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لاہور کے تمام سرکاری اسپتالوں کے وینٹیلیٹرز بھر گئے۔ ڈریپ کا سرخ فیتہ آکسیجن سلنڈرز اور ڈیوائسز کی درآمد میں رکاوٹ بن گیا۔ ادھر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کے کرونا ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم کا کہنا ہے کہ آکسیجن کا استعمال ضرور بڑھا ہے، لیکن فی الحال ہسپتالوں میں کمی کا سامنا نہیں۔ کسی وقت مین سپلائی نہیں آتی مین ٹینک کی تو ہم بیک اپ کے طور پر ان آکسیجن سلنڈر سے مریضوں کو سپلائی دیتے ہیں، اور ابھی تک کسی کمپنی کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آئی کہ وہ سپلائی نہیں دے سکتے یا ان کے پاس کسی شارٹیج ہے۔ اگرچہ ان کی پروڈکشن بھی بڑھ گئی ہے۔ اور ملک میں کتنے وینٹیلیٹرز اور آکسیجن بیڈز زیر استعمال ہیں، NCOC نے تفصیلات جاری کر دیں۔ گوجرانوالہ میں 88، ملتان میں 85 اور لاہور میں 83% وینٹیلیٹرز پر مریض موجود ہیں۔ گوجرانوالہ میں 85، پشاور میں 77 اور سوابی میں 71% آکسیجن بیڈز زیر استعمال ہیں۔ NCOC کی جانب سے یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ گوجرانوالہ میں 88%، ملتان میں 85% اور لاہور میں 83% وینٹیلیٹرز پر اس وقت مریض موجود ہیں۔ مریضوں کے لیے آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھتے ہی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ سلنڈر مہنگے ہونے سے سپلائی بھی متاثر ہونے لگی۔ آکسیجن ڈیلرز کہتے ہیں کہ بھاری ڈیوٹی اور کنٹینرز کے کرایوں میں اضافے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اشرف خان کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کرونا وائرس میں تیزی کے باعث کراچی کا دورہ منسوخ کر دیا۔ کہتی ہیں نواز، شہباز، حمزہ اور مریم متحد ہیں اور رہیں گے۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو فقیروں کی طرح چینی دی جا رہی ہے۔ بنی گالا اور وزراء کے گھروں میں کیا اس طرح چینی جاتی ہے؟ یاتریوں کے لیے کرتارپور گردوارہ کھلا ہونے سے متعلق رپورٹس پر NCOC نے وضاحت میں کہا ہے کہ یاتریوں کے لیے کرتارپور 16 مارچ 2020 سے بند ہے۔ 19 اپریل سے بھارت پر واہگہ بارڈر سمیت ہر قسم کی سفری پابندی عائد کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ریزیڈنٹ ایڈیٹر نارتھ ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم راجہ، بتائے گا کیا وضاحت دی گئی اس سلسلے میں NCOC کی جانب سے؟ رابطہ منقطع ہوا ہے۔ ابراہیم راجہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاتریوں کے لیے کرتارپور گردوارہ کھلا ہونے سے متعلق رپورٹس پر NCOC نے اپنی وضاحت میں کہا ہے کہ یاتریوں کے لیے کرتارپور 16 مارچ 2020 سے بند ہے۔ NCOC کی جانب سے بتایا گیا کہ 19 اپریل سے بھارت پر واہگہ بارڈر سمیت ہر قسم کی سفری پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کچھ رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کرتارپور گردوارہ کھلا ہے، جس پر NCOC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یاتریوں کے لیے کرتارپور گردوارہ 16 مارچ 2020 سے بند کر دیا گیا اور کرونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا تھا، جبکہ 19 اپریل سے بھارت پر واہگہ بارڈر سمیت ہر قسم کی سفری پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں
میں ٹویٹ کیا گیا ہے اور یہ وضاحت دی گئی ہے NCOC کی جانب سے کہ کرتارپور گردوارہ مکمل طور پر بند ہے۔ موجودہ جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ تمام تر اقدامات اٹھائے گئے، جبکہ بھارت پر سفری پابندی بھی عائد کی گئی اور واگا بارڈر بھی سیل کیا گیا۔ کسی بھی قسم کی سفری پابندی بھارت پر جو ہے وہ عائد کی گئی ہے۔ بھارت میں ہر آنے والا دن کرونا کے ریکارڈ توڑنے لگا۔ مسلسل تیسرے دن بھی ریکارڈ 3.5 لاکھ کے قریب مریض سامنے آ گئے۔ بھارت میں آکسیجن کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ چین نے بھارت کو آکسیجن اور طبی سامان فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ امریکہ میں کرونا ویکسین جانسن اینڈ جانسن کے دوبارہ استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کو خون میں پھٹکیاں بننے کی شکایات کے بعد پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب امریکی حکام نے جانسن اینڈ جانسن ویکسین کے دوبارہ استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ پابندی سے پہلے امریکہ میں جانسن اینڈ جانسن ویکسین 68 لاکھ خوراکیں لگائی جا چکی تھیں۔ پیپلز پارٹی نے 26 اپریل کو NA-249 میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انتخابی جلسے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ جلسے سے پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین خطاب کریں گے۔ PSP اور MQM پاکستان کے سینکڑوں کارکن پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ NA-249 میں ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں اور اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بڑے جلسے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فون کیا، جس میں مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو رہائی پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی مجموعی صورتحال اور PDM کے ایجنڈے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے PDM کا اجلاس بلانے کے حوالے سے شہباز شریف کو اعتماد میں لیا۔ دونوں رہنماؤں نے کرونا وبا کی شدت، ملک میں آکسیجن کی کمی اور اموات کی شرح میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نون لیگ اور JUI فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد کا معاملہ ایوان میں حل کرنے پر ڈٹ گئی۔ دونوں جماعتوں نے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے ناموں کا خط موصول ہوا تو پھاڑ دیں گے۔ فرانسیسی سفیر کے معاملے پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے۔ گرد آلود ہواؤں نے کراچی کا رخ کر لیا۔ یہ گرد آلود ہوائیں انسانی صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہیں، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ قائد میں شمال مشرقی سندھ سے آنے والی گرد آلود ہواؤں نے شہر کی فضا کو آلودہ کر دیا، جس سے صحت کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب باہر کی گرد آلود ہوائیں سانس یا کھانے کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں تو اس سے سانس کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہی نہیں، جب موسم تبدیل ہوتا ہے اور نمی کا تناسب بڑھتا ہے تو الرجی کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جن افراد کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ آسانی سے الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے سانس کی تکلیف، دمہ یا گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو موسم ہوتا ہے یہ ناک کو پرابلم کرتا ہے، نیزل الرجی ہے، ناک میں خارش ہو سکتی ہے، گلے کی خراش اور سانس کی نالی کی سوزش ہو سکتی ہے اور پھیپھڑے کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس موسم کے اندر یہ تمام پرابلم ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کا مشورہ ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے شہری ماسک پہنیں اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ عادیہ ناز، 24 نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نوجوان کو کرتب دکھانا مہنگا پڑ گیا۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ کرتب کر رہا تھا کہ پیٹرولنگ پر موجود پولیس اہلکاروں نے نوجوان کو روک کر خوب سرزنش کی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔